بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے، اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوں گی۔ بلندیاں، زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ تہجد کا بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔ محبت یہ ہے کہ سارا دن وہ ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے ان گلیوں میں جن گلیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہے۔ اے میرے اللہ، جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما، اور جو نہیں بہتر اس کی سوچ سے بھی محفوظ فرما۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے انشاءاللہ۔ اللہ کی قسم، جو ستائے صبر کرو، اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ حسین عورت، تم دنیا میں خود کو جتنا نامحرموں سے چھپاؤ گی، قبر میں خود کو اتنا حسین پاؤ گی۔ خوشخبری، تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہاری امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ تمہارے درد، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، میرے علاوہ ہے ہی کون جو تمہارے ہر درد کو مٹا سکے۔ اللہ اور انسان، آخر کب تک یہ بے بسی میرا نصیب ہے؟ اللہ تیار ہو جاؤ، میری مدد بہت قریب ہے۔ لاڈلے بندے، اس کے لیے اپنے اس بندے سے زیادہ تو اور کوئی بھی لاڈلا نہیں۔ آزمائشوں کا سلسلہ، اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے بس، آزمائشوں کا سلسلہ یوں ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر پسند سے آزمائے گئے ہو تو پسندیدہ سے نوازے جاؤ گے۔ اگر کبھی تم تھک جاؤ تو کبھی مایوس نہ ہونا، خدا سے گفتگو کرنا، سفر کی جستجو کرنا۔ یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ بندہ تھک بھی جاتا ہے، مقدر کو برا جانو گے تو یہ بھی، مگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے خالق سمجھتے ہو بس اس سے رابطہ رکھو۔ دعاؤں میں شدت، جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمیٹنے سے بھی نہ سمٹے، تو ان چیزوں کو وہی چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز اپنے آپ سمیٹنے لگے گی۔ اللہ نوازتا ہے، وہ انتظار کے بعد نوازتا ہے، جیسے یعقوب کو یوسف علیہ السلام۔ خوشخبری، تمہیں امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے۔ اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے اور فرماتا ہے، یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ معجزے کی دعا، جہاں اتنا مانگا وہاں ایک بار پھر مانگ لو، ممکن ہے یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ امید، وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ تہجد، روٹھے ہوئے مان جاتے ہیں، بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں جب بات تہجد پہ آتی ہے۔ اس کی رضا، پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ نصیب کا بدلنا، تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں، تم تو پھر نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ یقین کا امتحان، یہ بے بسی تو تمہارے یقین کا امتحان ہے۔ نماز میں شفا، انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ اللہ کی پسند، اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم اپنی بے بسی کا
رونا کائنات کے سامنے نہیں، اس کے سامنے روتے ہو جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ کو پسند آنا۔ جب ہم اللہ کو پسند آ جاتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں آزماتا ہے ان چیزوں کو دور کر کے جو ہمیں بہت پسند ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے بے شک میرا اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ صبر۔ صبر سے اللہ کی رحمت کا انتظار کرو، بس جو چیز تمہارے لیے ہے وہ صرف تمہارے لیے ہی ہے۔ نصیب۔ جو نصیب میں نہیں اسی کے لیے تو یہ دعائیں، اور جس کے لیے یہ دعائیں ہیں بس وہی تمہارا نصیب ہے۔ اللہ پر چھوڑ دیا۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے سپرد۔ جو کہانیاں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کا اختتام کبھی مایوسی پر نہیں ہوتا۔ برداشت سے زیادہ۔ اور جب آپ کو لگے اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جاتا ہے۔ مایوس دل۔ صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ صبر کی راہ۔ وہ جانتا ہے صبر کی راہ آسان نہیں، اس لیے وہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ رب فرماتا ہے سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ سورۃ مومن۔ اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ آیت نمبر 60۔ صبر والے۔ جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا اور سہی، کیونکہ سورۃ یوسف مثال ہے صبر کرنے والے ہمیشہ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ بہترین دعا۔ اے جلد راضی ہونے والے، اس بندے کی مدد فرما جس کے پاس دعا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بے فکر ہو جاؤ، وہ تمہارے دل کی حالت سے بہتر واقف ہے۔ تم بس ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جایا کرو۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جایا کرتی ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے۔ سوچو اللہ کتنا خوش ہوگا جب بندہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے پھر بھی کہتا ہے الحمدللہ۔ اللہ کا وعدہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اللہ ناراض ہے۔ سوال: مجھے لگتا ہے اللہ میرے سے ناراض ہے۔ جواب: اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے وہ فکر ہی کہاں کرتے ہیں۔